امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس تو میں جانوروں کی بڑی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا ڈھونڈتا تھا، بڑی بڑی ہڈیاں کہیں سے بھی مجھے مل جائیں، یوں خشک ہڈی پر میں لکھ کے رکھ لیتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا۔ یہ میری کتابیں ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ علم کی تل میرے اندر اتنی تھی کہ میں مینا کے میدان میں تھا، مجھے ایک بوڑھا نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا مدینہ سے۔ تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آیا ہے۔ میری کیفیت کو دیکھ کر مجھ سے کہا میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتنا کہنے کے بعد بڑے میاں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر سے جو معاذ تھا اسے دسترخوان پر لگا دیا اور میں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں سنا ہے مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، انہوں نے کہا تمہیں ان سے ملنا ہے؟ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے، سفر کے وسائل نہیں ہیں میرے پاس، بہت لمبا سفر تھا۔ اس زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تھے تو 2 ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے۔ میں نے کہا کہ سفر کے وسائل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج میں آیا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے، اگر تم چاہو تو یہ اونٹ جو کھڑا ہے اس پر لے جائے گا تمہیں۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 16 دن میں پہنچا اور اس دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس زمانے کے طالب علم تھے۔ آج عمرہ والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا مشکل بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 16 دن سفر کیا، 16 قرآن کریم مکمل کیے۔ جب میں مدینہ مسجد نبوی پہنچا، نماز کا وقت ہو چکا تھا تو میرا وضو تھا تو میں نے بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگے نماز پڑھنے کے بعد لمبے قد کا آدمی تہمت باندھے ہوئے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھ گیا وہ امام مالک ہے اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا اور ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روایت کروا رہے تھے۔ روایت کرتے تھے، طلبہ کاغذ قلم سے لکھ لیتے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے کاپی پر لکھنا شروع کیا۔ میں مسافر تھا، نہ کاغذ نہ قلم، وسائل ہی نہیں تھے۔ دل میں بڑا چاہا کہ کاش مجھے بھی ان طلبہ سے مشابہت ہو جاتی، میں بھی حدیث کی کتابت کرتا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک تنکا نظر آیا، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا ہونٹوں کی ترمی سے لگاتا ہوں، نہ سیاہی ہے جو وہ پڑھ رہے تھے میں ان کو اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتا ہوں، چلو مجھے طلبہ کے ساتھ تشبیہ حاصل ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیث سنائی، اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، لوگ وضو کرنے چلے گئے۔ میرا وضو تھا تو میں وہیں بیٹھ گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا، نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ یہ تم ہتھیلی پر کیا کر رہے تھے؟ یہ جو آپ حدیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا تھا، اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب میں نے ہتھیلی دکھائی تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہونٹوں کا لعاب لگا کر حدیث پاک لکھتے ہو، یہ تو مناسب نہیں۔ میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ، میں آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، حقیقت میں جو آپ پڑھا رہے تھے میں نے ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری اس جواب پر بڑے عجیب حیران ہو گئے۔ کہنے لگے اگر تم دل پر لکھ رہے تھے تو سناؤ۔ فرما رہے تھے کہ اس مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 123 حدیثیں سنائی تھی، میں نے تمام حدیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی۔ تذکرہ الکابرین۔